لیکن یہ ہے کہ یہ آخری اشرہ ہے، اور یہ آخری اشرہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم سے آزادی ہے۔ اس کے اندر ایک تو یہ دعا پڑھیں اللہم اجرنی من النار، دوسرا اس کے اندر جو ہے نا وہ لیلۃ القدر کی جو دعا ہے وہ پڑھیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور، دعا پڑھیں۔ ہم حساب دینے والے ہیں ہی نہیں، ہم حساب دیا گیا نا تو پھر یہ سمجھے کہ ہم پھنس گئے۔ بس اللہ اپنے محبوب کے صدقے، اس رمضان کے صدقے ہمیں جو ہے نا وہ بے حساب و کتاب ہماری بخشش فرمائے، بے حساب و کتاب بخشش فرمائے، اب ظہور کی تمام امت کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، درگزر کرے ہمارے گناہوں سے، رو رو کے گریہ داری کریں۔ ان راتوں کے جو ہے نا وہ کیا پتہ زندگی نے آگے جو ہے وہ ساتھ دینا نہیں دینا، ایک سانس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ جی اب تو پتہ بھی نہیں چلتا، ویسے بھی اب تو جو موت ہے نا وہ موت ہوئی اچانک گئی ہے، اب تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایسے سنا تھا جی ٹھیک تھا، اس کے بعد ختم۔ موت کا کون سا وقت مقرر ہے؟ کوئی مقرر نہیں ہے۔ ایک ایک لمحہ اس کا جو ہے نا ایک ایک لمحہ، بلکہ میں آپ کو رمضان کی اتنی فضیلت اور اتنی برکت ہے کہ دو صحابی تھے، اور دونوں صحابہ میں سے ایک بظاہر جو ہے نا وہ بڑے متقی تھے، بڑے متقی، بڑا انہوں نے جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنی، بڑا تقوی اختیار کرنا، روزے بھی رکھنے، نمازیں بھی ادا کرنی، جو ہے حج بھی کرنے، زکوٰۃ بھی دینی، اور اس کے باوجود جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرنا، موت بھی شہادت کی ہوئی۔ حالانکہ کرتے دوسرے بھی تھے، لیکن ہوتا ہے نا کوئی زیادہ تقوی والا ہوتا ہے، کوئی زیادہ تقوی اللہ سے جو ہے نا وہ زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے، تو جو ہے وہ پہلے فوت ہو گئے، شہید ہو گئے جی، جنگ کے اندر گئے شہید ہو گئے۔ اب شہادت کا بھی رتبہ مل گیا دیکھیں، اور تقوی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد جو ہے نا وہ دوسرے صحابی بھی وصال ہو گیا، 1 سال 2 سال کے بعد ان کا بھی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دونوں کو خواب کے اندر دیکھا، دونوں میں کو خواب میں دیکھا، تو کہتے ہیں میں نے دونوں کو دیکھا، تو جب بعد میں فوت ہوئے نا ان کو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بڑا انعام کنام کیا ہوا ہے، بڑا جو ہے وہ عزت سے نوازا ہوا ہے، جنت عطا کی ہوئی ہے، اس کی بخشش کر دی گئی ہے۔ حالانکہ بخشش تو دوسرے کی بھی دی، لیکن جو انعام اور جو ہے نا انعام اللہ نے ان کو دیا، وہ دوسرے اب جو ظاہری طور کے تقوی اختیار کرتے تھے، شہادت کی موت بھی، یہ بھی رتبہ مل گیا، لیکن اس کے باوجود دوسرے کے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جاتے ہی فوت ہوتے ہی ان کو جو ہے نا وہ بڑا مقام و مرتبہ عطا کر دیا، جنت دے دی، محل عطا کر دیے، وہ سارا اللہ کی طرف سے رحمت میں آ گئے وہ۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ یار دیکھیں وہ آپ سے پہلے فوت ہوئے، شہادت کی موت بھی ہے، تقوی بھی اتنا اختیار کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو تھوڑا ٹائم لگا، اللہ نے ان کو جو ہے نا بخشش ان کے بھی ہو گئی، لیکن آپ کو اتنی جلدی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کیسے عطا کر دیا، یہ اللہ کی رحمت، یہ اللہ کی مہربانی کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ظاہری اعمال میں وہ مجھ سے زیادہ تھے، تقوی میں زیادہ تھے، رتبہ بھی ان کا زیادہ تھا، میری موت بھی شہادت کی نہیں، ان کی موت بھی شہادت کی۔ تو کہا جی پھر آپ کو یہ سارا کچھ کیسے مل گیا؟ تو وہ فرمانے لگے اس لیے کہ میں رمضان شریف کے اندر عبادت دل و جان سے کرتا تھا، تو میں رمضان کی جو ہے نا وہ قدر بڑی کرتا تھا، رمضان کے اندر دل و جان سے میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ انعام عطا کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان شریف کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ دوسرا، ایک تو لیلۃ القدر آ رہی ہے، اس میں شب بیداری کرنی ہے، صلاۃ التسبیح اس میں پڑھیں، نوافل پڑھیں، ڈیر اللہ کی عبادت کریں، قرآن پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے قرآن پڑھیں، ایک بات تو یہ۔ دوسرا، ظاہری بات ہے رمضان شریف کے بعد پھر عید آتی ہے، جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک تحفے کے طور پہ، ایک خوشی کے طور پہ عطا کی ہے، اور یقین مانے کہ عید کی جو حقیقی خوشی اور اس کی جو مٹھاس ہے نا وہ بھی اسی بندے کو ہی ہوتی ہے جس نے اس رمضان میں اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کی ہو، جس نے روزے رکھے ہوں۔ اصل دیکھیں نا کہ اجر عطا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر جو بھی بندہ کام کرتا ہے اس کے بعد اس کو جو ہے نا اس کی اجرت عطا کی جاتی ہے، تو اللہ خود فرماتا ہے
کہ پھر جو ہے میں اس کی جس بندے نے روزے رکھے ہوں، اس ماہ مقدس میں عبادت کی ہو، تقوی اختیار کیا ہو، جس طرح اس کا حق تو خیر ہم نہیں ادا کر سکتے، لیکن جتنی بندے سے کوشش ہو اس نے عبادت کی، تو پھر جو ہے نا وہ اس کے اجر کا ٹائم ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ پھر اس کو جو ہے نا وہ میں اجر اس کی عبادات کے مطابق عطا کرتا ہوں، پھر خوشی بھی اسے ہی صحیح معنی میں نصیب ہوتی ہے، ہاں جس نے یہ رمضان میں رکھے ہوں روزے اور عبادات کی ہوں۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ پھر چاند رات آتی ہے، اصل جو وقت ہوتا ہے نا اللہ رب العزت سے وہ ساری عبادات کا اجر لینے کا اور اپنی عبادات کو جو ہے نا وہ مقبولیت تک لے جانے کا، اس رات میں آ کے ہم اپنے سارے مہینے کی جو ہے نا وہ چاند رات میں عبادت ضائع کر دیتے ہیں۔ چاند رات کے نام کے اوپر جو ہے نا ہم سارا کچھ بھول جاتے ہیں، وہ جتنا ہم نے کیا تھا نا وہ سارا کچھ بھلا دیتے ہیں۔ ایک رات کے اندر وہ پورے رمضان کی جو محنت کی تھی اس کے اوپر پانی پھیر دیا جاتا ہے، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لوگ عید کے نام پر اور پھر جو ہے وہ اپنا چاند رات کے نام کے اوپر پھر جو بےہودگی اور جو ہے نا بے حیائی پھیلا جاتی ہے، اللہ کی اس سے پناہ ہے۔ اور یہاں پہ یہ ایک حدیث پاک میں شرم و حیا کے والے سے پیش کرتا چلو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو چاند رات میں جا کے جو ہے نا جو مرد حضرات لے جا کر اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو اور جو ہے نا خواتین کو لے جا کے غیروں کے ہاتھ میں جو ان کا ہاتھ دیتے ہیں، جو مہندی لگائی جاتی ہے اور جو ہے وہ جناب چوڑیاں جو ہے نا پہنائی جاتی ہیں، تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ، جو مرد اپنی جو ہے نا وہ خواتین کو، ٹھیک ہے، اپنی کسی بھی عورت کا ہاتھ کسی غیر کے ہاتھ میں دیتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ دیوس ہے، دیوس اور خناس ہے۔ وہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ عورتیں جا کے غیروں کے ہاتھ میں دیتے ہیں، وہ مہندی کے ڈیزائن بناتے ہیں، ہاتھوں میں لگواتی ہیں، پھر جو ہے وہ چوڑیاں جو ہے وہ پہنائی جاتی ہیں، تو جناب جو ان کا دیا تھا تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ دیوس ہے اور خناس ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے دیوس کس کو بولتے ہیں؟ جو بے غیرت ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بے غیرت ہوتا ہے وہ مرد جو اپنی جو ہے نا وہ عورتوں کو لے جا کے اپنے ان کے ہاتھ غیروں کے ہاتھ میں دیتا ہے، ایک تو اس رات میں اپنے اعمال کو ضائع نہ کرے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جو ہے نا جو چاند رات ہوتی ہے نا، چاند رات میں عبادت کرتا ہے، وہ عید الفطر کی ہو، عید الاضحیٰ کی ہو، وہ عرفات کی راتیں ہوتی، میرے آقا نے فرمایا کہ جو چاند رات کے اندر جو ہے نا شب بیداری کرتا ہے، تو جو اس رات کو زندہ کرتا ہے نا، مطلب کیا ہے کہ جو اس میں عبادت کرتا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ کیا اس کا دل اس دن بھی زندہ رکھے گا۔ جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے نا، اس بندے کا دل اس دن بھی زندہ رہے گا۔ ہاں، چاند رات میں یہ پوری رات عبادت کرنے کا حکم ہے کہ چاند رات میں عبادت کریں، ہاں، اور اس کو شب بیداری کر کے اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے اجر لیں، گڑ گڑائیں کہ یا اللہ مجھ سے جو ہو سکا تھا میں نے تیری عبادت کی، میں نے روزے رکھے، مجھے جو ہے نا اس کا اجر عطا کر۔ ہاں، اور وہ بارگاہ ایسی نہیں ہے کہ لوگوں سے مانگے، 2-3 بار مانگے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ سے نہ مانگے تو اللہ رب العزت کی ناراضگی آتی ہے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ چاند رات میں بازاروں میں گلیوں میں لے جانے پھرنے سے جو ہے نا اس رات کو زندہ کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، نہ کہ جو ہے وہ چوک و چراہوں میں اور رسم ہینا اور یہ جو ہے وہ سارے جو ہے نا بے حیائی کی طرف بالکل بھی نہیں آنا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنے اجر کو ضائع نہیں کرنا اس رات کے اندر، چاند رات میں۔ دوسرا، عید جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے، عید سب کے لیے برابر ہوتی ہے۔ کوشش کیا بلکہ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جو ہے نا وہ اللہ نے مال عطا کیا، تو اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کریں، اور ان سفید پوش لوگوں کو دیکھیں، ان غرباء کو دیکھیں، ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ جو فقراء ہیں، جو اپنی عزت نفس کی وجہ سے بولتے نہیں، مساکین ہیں، غرباء ہیں، ان کو عید کی خوشیوں کے اندر جو ہے نا وہ شامل کریں، ان کو عید کی خوشیوں میں شامل کریں۔ اگر کوئی رشتہ دار ناراض ہے، کہ دوست احباب ناراض ہے، تو اس کو منا لیں، اس کو راضی کر لیں۔ عید کا مزہ بھی تب بھی ہے کہ جب اپنے ساتھ ہوں، راضی ہوں، جو دلوں میں
حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عناد ہے، جو کسی کے لیے بھی جو آپ کا قریبی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں۔ ہاں، اللہ کو معاف کرنے والا شخص بڑا پسند ہے۔ ہاں، جو معاف کر دیتے ہیں نا، میرے آقا نے ضمانت دی ہے کہ حق پر ہونے کے باوجود جو شخص اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں نا اپنے مسلمان بھائی کو، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر اس کی عزت میں کمی آ جائے تو وہ مجھ محمد سے عزت لے لے۔ فرمایا کہ میں اس کا ضامن ہوں اس کی عزت کا، معاف کرنے سے اگر اس کی عزت کے اندر کمی آئے تو میں اس کی عزت کی ضمانت دیتا، زور ضمانت دے رہے ہیں۔ میرے آقا نے ضمانت خود دی ہے، درگزر کریں، رشتہ داروں کو جو ہے نا وہ دل صاف کریں، خوشیوں کا سما ہوتا ہے، خوشی کا ماحول ہوتا ہے، ان سب کو جو ہے نا اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو کوشش کریں کہ جہاں تک ممکن آپ کی نظر میں جو لوگ ہیں غرباء ہیں ان کو جو ہے نا وہ عید کی خوشیوں میں شامل کریں۔ پھر ہمارے ہاں صدقہ فطر ہوتا ہے، تو یہ بھی بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اس کا خمیازہ لگا لیتے ہیں کہ جناب اب جیسے 2 کلو جو ہے وہ چکی کا آٹا ہے، 2.25 سیر گندم بنتی ہے، تو اب اس کا جو ہے نا وہ ریٹ کے حساب سے 300 روپیہ بنتا ہے فی کس ایک بندے کا۔ جہاں پہ کشمش ہوتی ہے وہاں اس کا حساب لگایا جائے گا، جہاں پہ کھجور ہوتی ہے اس کا حساب لگایا جائے گا، ستو ہے تو اس کا حساب لگایا جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں عرف عام میں گندم چلتی ہے، یا تو گندم دیں، آٹا دے دیں، یا اس کی قیمت دیں، وہ 300 روپیہ بنتی ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ صدقہ فطر جو ہے نا وہ عید نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے۔ میں تو بلکہ اس میں یہ کہتا ہوں کہ صدقہ فطر نماز عید نماز سے پہلے کیا، میں تو کہتا ہوں کہ جیسے رمضان شروع ہوتا ہے نا اسی وقت ادا کر دیں۔ ابھی ٹائم ہے، یہ نا انتظار کریں کہ اب عید آئے گی تو اس سے پہلے دینا ہے۔ کیوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور مال ہونے کے باوجود صاحب نصاب شخص ہے اور وہ جو ہے نا فطرانہ نہیں دیتا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ غرباء پہ تقسیم نہیں کرتا، اور پھر غرباء میں تقسیم ایسا نہیں کرتا کہ غریبوں کا تماشا بنانا ہے، غریبوں کا تماشا بنا کے نہیں دینا۔ جس طرح ہمارے ہاں یہ رواج چل پڑا ہے نا، غریبوں کو جو ہے وہ جناب چودھری صاحب اندر لیٹے ہوتے ہیں تو باہر لوگ گرمی میں کھڑے ہوتے ہیں غرباء۔ میں نے کہا اگر یہاں پہ تیری بیٹی کھڑی ہوتی، تیری ماں کھڑی ہوتی اس لائن میں، یا تیرا بیٹا کھڑا ہوتا تو تجھے کیسا لگتا؟ اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے نا، تو اللہ کی راہ میں ایسے دیں کہ، اور میں تو بلکہ یہ بھی کہتا ہوں کہ بندے کی ایک آدھی نیکی ایسی ہونی چاہیے جو صرف بندے کو پتہ ہو یا اس کے رب کو پتہ ہو۔ سارے کام کے لوگوں کو آج اب تو ہم وہی کیمرے کے محتاج گئے ہیں نا، ساری بات ہماری وہی کیمرے کی نظر گئی ہیں۔ کیمرہ ہے تو کچھ کو بولنا ہے، کچھ کرنا ہے، اے ٹو زی جتنا بھی کچھ ہے نا، اب تو ساری باتیں آ ہی رہا کر اور کیمرے کی نظر ہو گئی ہیں۔ کیمرہ ہے تو سب کچھ کرنا ہے۔ حج پہ گئے ہیں، عمرے پہ گئے ہیں، مکہ شریف گئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے اوپر گئے ہیں، وہاں بھی سیلفیاں اور وہاں بھی جا کے، اور معاذ اللہ کچھ تو ویسے دیکھ کے میں نے خود دیکھا ہے کہ سامنے کعبہ ہے، حرم شریف میں بیٹھے ہوئے اور موبائل نیچے رکھ کے گیمیں کھیلی جا رہی ہیں۔ ساری بات آتی ہے، ہم نے جو ہے نا وہ کیمرے کی نظر کر دی ہے۔ لیکن کچھ تو یار اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے نا۔ ہاں، کچھ تو سنبھالے کہ ہاں خفیہ آپ کی کوئی ایسی نیکی ہو نا جو صرف آپ کو پتہ ہو اور آپ کے رب کو پتہ ہو۔ ہاں، اگر آپ دکھا کے بھی کرتے ہیں نا تو اس میں بھی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس میں بھی آپ کی نیت یہ ہو کہ میں یہ کر رہا ہوں نا تو دوسرے لوگوں کو شعور آئے اور دوسرے لوگ بھی مجھے دیکھ اس طرح سے کریں۔ لیکن یہ ہوتا کوئی نہیں۔ ہاں، ہم تو اپنی واہ واہ کے لیے، اپنی بلے بلے کے لیے یہ کرواتے ہیں، میرا نام ہو سوسائٹی میں، ہاں لوگوں میں میرا نام ہو، بڑے سخی ہیں جی وہ فلاں صاحب ایسے ہیں، وہ تو ایسے کرتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ پتہ ہے کیا؟ طریقہ یہ ہے، اللہ کی راہ میں اگر آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں نا یا فطرانہ بھی دیتے ہیں تو جب اسے دیں نا تو اس کا شکریہ کریں، اس کا شکریہ ادا کریں۔ یہاں تو جس کو دیا جاتا ہے وہ شکریہ اس ملک صاحب کا، سیر صاحب کا، فلاں فلاں صاحب کا جو ہے نا وہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ لیکن اصل بات کیا ہے، اصل حکم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ اپنی دے رہے ہیں نا، تو زکوٰۃ کیا ہے کہ آپ کے مال کی وہ میل ہے، تو آپ اپنی میل کسی کو دیں تو وہ میل قبول کرے گا؟ بندہ اپنی میل لا کے تو کسی نے دے تو لے گا جی؟ کبھی بھی نہیں لیتا کوئی بھی۔ لیکن یہ اس بندے کا احسان ہے کہ جس نے آپ کے میل ہو، آپ اس کو دیں اور دیتے وقت اس کے چہرے کو نہ دیکھیں،
اس کے چہرے کے اوپر کتنی شرمندگی ہے، اس کا چہرہ نہ دیکھے، نظر جھکا کے اس کے ہاتھ میں تھمائے، اس کو مالک بنائے اور ساتھ میں اس کا شکریہ ادا کریں کہ یار یہ میری محل تھی، کسی نے نہیں لینی تھی، محل کوئی نہیں لیتا، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھ سے جو ہے نا وہ قبول کیا، تو میں تیرا شکر گزار ہوں۔ لیکن ہوتا کوئی نہیں ایسے، اصل مذہبی تب ہے۔ اور دوسری بات یہ، خوشیاں ایک جیسی ہوتی ہیں جی، حسرتیں، کھانے کا ذائقے، ٹیسٹ اور پیٹ تو سبھی کو ایک جیسا ہے، زبان کا ذائقہ بھی سبھی کا ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے، خواہشیں بھی سبھی کی ایک جیسی ہیں، حسرتیں بھی سبھی کی ایک جیسی ہیں، آرزوئیں تو سبھی ایک جیسے رکھتے ہیں نا۔ اگر میں چاہتا ہوں نا کہ میں 5,000 کا جو ہے وہ سوٹ پہننا چاہتا ہوں، اچھے سے اچھا پہننا چاہتا ہوں، تو بھائی جو میرا مسلمان بھائی ہے نا، اگر آپ کے پاس اللہ نے طاقت دی ہے نا، تو عید کے اوپر 4 سوٹ اگر آپ نے بنائے ہیں نا، تو انہیں یار 4 سوٹوں میں سے اپنی بیٹی یا بیٹے کے لیے بنوایا نا، تو اس میں سے 2 بنوا کے دے دیتا، تو 2 کسی جا کے غریب کی بیٹی یا بیٹے کو بنوا کے دے دے۔ اگر تو 10,000 کا لے رہا ہے تو 10,000 میں تو 5 کا لے لینا، تو جا کے اللہ کی راہ میں دینا، خرچ کرنا۔ ہمارا اسلام جو ہے نا یہ بڑا خوبصورت دین ہے، یہ بڑا خوبصورت دین ہے۔ ہاں، ایک شخص جو ہے نا وہ انگریز مسلمان ہوا، تو مسلمان ہونے کی اس سے وجہ پوچھی گئی، اس سے کہا کہ تجھے کون سی کسی بات نے متاثر کیا ہے، تجھے کسی نے تبلیغ کی، تجھے کسی نے آگے کوئی بات کسی وجہ سے تو مسلمان ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، میں نے جو ہے نا وہ سیرت پڑھی، سیرت میں وہ کہتا ہے سیرت پڑھتے پڑھتے میں نے ایک واقعہ پڑھا۔ واقعہ وہ کہتا ہے میں نے کیا پڑھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں واقعہ یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص تھا، نبی علیہ السلام کے دور کے اندر صحابی تھے، تو ان کا بچہ گم ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں جب بچہ گم ہوا نا 3 دن سے بچہ ملا نہیں تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مجلس لگی تھی، صحابہ کرام موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو آ کے اس نے کہا کہ فلاں اولیاء کا جو ہے نا وہ بچہ ہے وہ مل نہیں رہا، میرا بیٹا ہے۔ تو وہ جاننے لگ رہا تھا، مجمع میں سے ایک شخص نے کہا کہ اس اولیاء کا بچہ تو فلاں جگہ پہ بچے کھیل رہے ہیں، ان کے اندر موجود ہے۔ تو اس نے وہاں سے دوڑ لگا دی، باپ نے دوڑ لگائی، تو میرے آقا نے فرمایا اس کو بلاؤ، بلا کے واپس بلایا، فرمایا ٹھیک ہے، مانا کہ اب تجھے ایک تڑپ ہے، تیری محبت ہے بیٹے کے لیے جو تجھے کھینچ کے لے جا رہی ہے، اب تیرے دل میں بڑی وہ تڑپ ہے، جب تو اپنے بچے کو دیکھے گا 3 دن سے ملا نہیں ہے، گم ہے، تو تجھے ملے گا، تجھ سے بڑی پیار محبت کرے گا، تو اس کو گلے سے لگائے گا، بوس و کنار کرے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ایسے کرنا، جو بچے وہاں پہ کھیل رہے ہو نا، ان میں سے اپنے بچے کو جو ہے نا ان بچوں سے الگ لے جانا، وہاں پہ سائڈ پہ لے جانا، جہاں جس بچے کی جو ہے نا وہ نظر نہ پڑے، وہاں جا کے جیسے تمہارا جی چاہے اپنے بچے سے پیار کرنا، بیٹا تمہارا ہی ہے، پیار بھی کرنا، لیکن فرمایا کہ ان کے سامنے نہ کرنا۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ان بچوں میں سے کوئی یتیم بچہ ہو، تو جب تو ان یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچے کو جو ہے نا وہ بیٹے کو پیار دے گا، تو کسی دوسرے بچے کے دل میں یہ بات جائے کہ کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی اتنا پیار ملتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس کی دلداری ہوگی۔ تو وہ کہنے لگا انگریز، وہ کہنے لگا یار میں نے یہ واقعہ پڑھا، حالانکہ اس کا بیٹا وہ جیسے چاہے محبت کر سکتا ہے، طلب تھی، مل نہیں رہا تھا، بڑی محبت تھی، لیکن اس کے باوجود اسلام اس حد تک دل کا خیال رکھتا ہے۔ آج تو ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ دل توڑ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ دل داری کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم جو ہے نا وہ دل توڑ دیتے ہیں، چھوٹی سی بات نہیں ہوتی تو ہم اگلے کا دل توڑ دیتے ہیں، دل داری کر دیتے ہیں، کوئی خیال بھی نہیں رہتا، کبھی کس درجے سے ہم تکلیف دیتے ہیں، کبھی کسی وجہ سے تکلیف دیتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ بچوں سے الگ لے جا کے اس کو محبت کرنا، بچوں کے سامنے نہ کرنا، تاکہ کسی دوسرے بچے کے دل کے اندر یہ خیال بھی نہ گزرے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ بات جب میں نے پڑھی تو میرے دل کے اندر یہ بات گھر کر گئی، تو میں نے کہا یار اسلام جھوٹا دین، اسلام سچا دین ہے۔ وہ کہتا ہے یہ واقعہ میرا جو ہے نا وہ سبب بنا میرے ایمان لانے کا۔ سعودی عرب سے ایک کتاب چھپی ہے، تو اس کے اندر ایک جو ہے نا وہ واقعہ انہوں نے ایڈ کیا ہوا تھا کہ کوئی مسلمان امریکہ کے اندر رہتا تھا، وہ جو ہے اللہ نے بڑا مال دیا ہوا تھا، بڑا مال و زر تھا، بڑا کماتا تھا، تو اسے نا کوئی دل کی بیماری ایسی لگ گئی، دل کی بیماری ایسی لگی کہ جس سے جو ہے نا وہ دن بدن کمزور ہونا شروع ہو گیا، ویکنس ہونا شروع ہو گئی، چہرے کا جو ہے نا وہ تور و تازگی ختم ہونا شروع ہو گئی۔ ٹیسٹ کروائے گئے، جب ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، یہ دل کا مسئلہ ہے، تو جو ہے نا آپ یہ اتنے منتھ تک جو ہے وہ میڈیسن کھائیں، اس کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کریں تو پھر ہمیں آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا، لیکن آپریشن میں یہ بات ضرور ہے ہم آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ بچیں یا نہ بچیں۔ اتنی مولی کی بیماری لگ گئی، دل کی بیماری لگ گئی، وہ انہوں نے کہہ دیا، تو آپ وہ سوچ کے بھی پریشان ہونے لگ پڑا، تو انہوں نے کہا یار آپ ایسے کریں کہ مجھے جو ہے نا
آپ کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں، میڈیسن دے دیں، تو میں جو ہے نا اپنے واپس گھر جانا چاہتا ہوں، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے میں مل کے آتا ہوں، تو آپ مجھے کوئی میڈیسن تھوڑی دے دیں، کوئی تھوڑا ٹائم دے دیں مجھے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ لکھنے والے نے، رائٹر نے جو ہے نا ملک کا نام نہیں لکھا اس کتاب کے اندر کہ وہ کس ملک کے تھے۔ اچھا، اب انہوں نے میڈیسن لی، کچھ دنوں کو وہ لے کے میڈیسن جو ہے نا وہ اپنے گھر آ گئے، ملک آئے، وہاں کے سبھی سے ملے۔ تو ایک دن جو ہے نا وہ سارے مل کے دوسرے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، اپنے ایک بھائی کو گاڑی میں بٹھایا لے کر جا رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو راستے کے اندر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ کسائی کی دکان آئی، تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک عورت اس کے پاس کھڑی ہے، کسائی کی دکان کے ایک عورت کھڑی ہے۔ تو وہ کہتا کہ وہ کیا کر رہا ہے کسائی کے جو بھی وہ چھچڑے ہوتے ہیں نا، جو بھی چھچڑے ہوتے تھے وہ الگ کرتا، تو وہ عورت شاپر لے کے کھڑی ہے، تو وہ اس کو دے رہا، تو وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ باقی کا بھی چھوٹا موٹا گوشت وہ لے کے اس کو دے دیتا، تو وہ شاپر میں ڈال رہی ہے۔ وہ کہتا کہ میں نے اس کو دیکھا تو میں بڑا پریشان ہوا، یار اچھا خاصا ادھر گوشت پڑا ہے، لیکن یہ چھچڑے اور باقی کا جو نہ کھانے والی چیزیں ہیں وہ یہ عورت لے رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا میں نے بھائی کو کہا گاڑی روکو، کہتا گاڑی روکی، میں اس کے پاس گیا اور میں نے جا کے پوچھا بہن جی کیا مسئلہ ہے، آپ یہ والا کوئی تو کھانے والا نہیں ہے، چھچڑے یہ ساری چیزیں کیوں لے کے جا رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے 3 بچے ہیں، میں ایک بیوہ ہوں، تو 3 دن سے یا 4 دن سے جو ہے نا میں اپنے بچوں کو بہلا رہی ہوں کہ میں جو ہے نا وہ بچے ضد کر رہے تھے کہ ہم نے کچھ کھانا ہے، ہم نے گوشت کھانا ہے، تو میں نے کہا کہ میں تمہیں کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا وہ کھلا دوں گی، لا کے کھلا دوں گی۔ میں نے بچوں کو جو ہے نا وہ لارا لگایا ہوا تھا، تو میں آج اس کے پاس آئی ہوں بھی چلو یہ لے جاؤں گی، جا کے پکاؤں گی تو یہ ہوگا کہ اس سے کوئی شوربے کا ٹیسٹ آ جائے گا تو بچے کھا لیں گے، تو میں اس لیے آ کے لے رہا۔ تو وہ کیا شخص کہنے لگا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑی مجھے پریشانی ہوئی، بڑا دکھ ہوا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے کسائی سے بات کی کہ یار اس کو جو ہے نا 2 کلو گوشت دے دو، تو اس نے دے دیا۔ تو کہتے جب میں نے اس کو وہ 2 کلو گوشت لے کے دیا تو میں نے اس جو ہے نا کسائی کی پکی ڈیوٹی لگا دی، اس کا نمبر لے لیا، بھائی کو دے دیا، اور بھائی کی ذمہ داری جو ہے نا وہ سونپ دی۔ میں نے کہا کہ آج کے بعد آپ کی ڈیوٹی ہے، سال بھر کے میں اس کو پیسے دے رہا ہوں، اگر یہ نہ دے تو آپ نے اس سے پتہ کرنا ہے۔ اور اس عورت کو کہا جو بیوہ تھی، کہا کہ بہن آپ نے آنا ہے اور آپ نے آ کے یہاں سے ہر ہفتے جو ہے نا وہ گوشت لے جانا ہے، سال کی پیمنٹ میں نے اسے کر دی ہے، بھائی کی ذمہ داری لگا دی کہ اگر اوپر نیچے کرے تو آپ نے جو ہے نا یہ پوچھ گچھ کرنی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں خدا کی قسم میں اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ جس وقت میں نے وہ پیسے دیے نا اس غریب عورت کو، اس بیوہ عورت کو دیے، اور جب وہ اس گوشت کو لے کے دیا تو میں نے اس سے ساتھ میں یہ ریکویسٹ کی، میں نے کہا کہ بہن میرے لیے دعا کرنا کہ میں ایک ایسی مہلک بیماری میں ہوں، بڑی اللہ کی آزمائش آ گئی ہے، ممکن ہے کہ میں بچ نہ سکوں، ہو سکتا ہے میری بخشش کا دریا یہی بن جائے۔ تو وہ کہنے لگی میرا تو انگ انگ، میرے بچے بھی تجھے دعائیں دے گے جو تو نے سال بھر کا ہمارا راشن کا انتظام کر دیا ہے، ہمارا تو انگ انگ تمہیں دعائیں دے گا، جاؤ اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کرے، تمہاری مصیبتوں کو دور کرے۔ وہ کہتا ہے کہ دے کے جو ہے نا وہ مجھے ایک بڑا دلی سکون ملا، اور یہ حقیقت ہے، میں مسجد کے اندر یہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم آپ کسی غریب نادر کو لیں، اس کو پاس اگر جوتا نہیں، کپڑا نہیں، کوئی راشن نہیں، اس کو لے کر دیں، اور اس کا لیکن کرے خاص رب کی رضا کے لیے، یہ شرط ہے کہ رب کی رضا خاص ہو، اس کے لیے کریں، اور اس کے بعد جو ایک دل کے اندر سکون ملتا ہے نا اسے محسوس کریں، وہ آپ کو کسی جگہ بھی جو ہے نا وہ میسر کا وہ خوشی نہیں ملے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، سال کا انتظام کر کے میں چلا گیا، کہتے جیسے ہی میں نے وہ کام کیا نا، کہتے اس کے بعد میری طبیعت بحال ہونا شروع ہو گئی، کہتے طبیعت بحال ہونا شروع ہوگی۔ کہتے کہ میں اس کے بعد جتنے دن تھی چھٹی گزاری، واپس چلا گیا، ٹائم آیا تو وہ کہتے کہ میں ان ڈاکٹروں کے پاس گیا جب امریکہ کے اندر، تو میں نے ان کو جا کے کہا تو انہوں نے کہا جی اب آپ نے میڈیسن کھائی ہے، اتنے دن گزارے ہیں، لہذا ہمیں جو ہے نا وہ دوبارہ آپ کا ٹیسٹ کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اور وہ ڈاکٹر بھی حیران ہو گئے کہ یار جس طرح کی اس کو بیماری لگی ہوئی تھی اس کے اندر بندہ اتنا جو ہے نا وٹا کٹا اس طرح سے نہیں ہوتا، توانا نہیں ہوتا، تندرستی تو وہ تو بالکل گر جاتا ہے، وہ تو بیٹھ جاتا ہے، وہ تو بالکل لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا مریض ہے کہ جو ہے جناب اس مرض کے بعد اور زیادہ جو ہے وہ تندرست ہوتا جا رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے میرا ٹیسٹ کیا نا تو اللہ نے اس بیماری کو ختم کر دیا، کہتے ہیں کہ میری وہ نیکی میرا جو ہے نا وہ کام کر گئی۔ ہاں، یہ بات کرنے کا مقصد، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ غریب کو، اور یہ دیکھیں یہ میرے آقا کی سنت بھی ہے اور میرے آقا کی یہ سیرت ہے۔ میرے آقا عید نماز کے لیے جا رہے تھے تو سامنے ایک بچے کو دیکھا نا جو یتیم تھا، سامنے ایک بچہ یتیم تھا، تو اس کے کپڑے پرانے تھے، پڑے ہوئے تھے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ آج عید ہے تم نے نہیں پہنے،
کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں، یتیم ہوں، مال نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں میرے پاس کہ میں جو پہن سکوں۔ تو میرے آقا نے جو ہے نا ادھر نمازیں، ہاں یہ یاد رکھیے گا، اے صرف حج عمرے کرنے یا نمازیں پڑھ دیں یا جناب وہ زکاتیں دینے، اس کرنے سے رب جو ہے نا وہ نہیں ملتا، بلکہ یہاں بھی رب ملتا ہے، ان صورتوں میں بھی رب ملتا ہے۔ ہاں یہ تو ظاہری اعمال ہے جو ہم کرتے ہیں۔ ادھر عید نماز ہے اور عید نماز کا عیدگاہ کے اندر میرے آقا کا انتظار ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے کیا کام کیا؟ میرے آقا نے اس بچے کے بازو کو پکڑا، یہ حضور کی یہ بھی سیرت ہے، ہاں یہ بھی سیرت ہے۔ میرے آقا نے اس کا بازو پکڑ کے گھر لے کر آئے اور آگے جو ہے نا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو ارشاد فرمایا اس بچے کو نہ لاؤ، اسے جو ہے نا حضرت امام حسن حسین کے جو نئے کپڑے ان میں سے ایک جوڑا اس کو پہناؤ۔ میں نے کہا یار غریبی تو تھی، یتیمی تھی، لیکن یتیمی کا مزہ نہیں آ گیا جی، ہاں یتیمی کا مزہ آ گیا۔ اور میرے آقا نے پھر کیا کیا؟ جو ہے نا کپڑے پہنائے اور اس یتیم کو ایک سائڈ پہ اگر جو ہے نا حضرت امام حسن بیٹھے تھے تو دوسرے کندھے کے اوپر اس بچے کو میرے آقا نے بٹھایا۔ اصل غریباں دیکھ کے ویسے ہی منہ موڑ لینے ہیں نا، ساڑھے دا ہمارے ہاں تو جب رواج آ گیا نا جراثیم لگ جاتے ہیں جناب، وہ بڑے بڑے طرح طرح کے بہانے بنانے شروع کر جاتے ہیں۔ ہم نے تو سوسائٹیاں الگ لے لی نا، ہاں غریبوں کو تو ہم نے ویسے ہی جو ہے نا وہ الگ کر دیا، سوسائٹی والے اور ہو گئے، سوسائٹی والے اور ہو گئے، اور غریبوں کو ہم نے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ ہاں اب میرا دن میں رہنا اور میرا بیٹھنا یہ تک ہوتی نہیں۔ ہاں یہ طریقہ کار جو تھے نا یہ مسلمانوں کے طریقے نہیں تھے۔ ہاں یہ تو کفار کا طریقہ تھا، کفار یہی تو کہتے تھے، ابو جہل عتبہ شیبہ وہ سارے سرداروں نے قریش یہی کہتے تھے کہ یہ نبی جو ہے نا یہ غرباء میں بیٹھتا ہے، یہ غلاموں میں بیٹھتے ہیں، اور ہمارا پروٹوکول ہے، ہمارا پروٹوکول ہے۔ میں نے کہا پروٹوکول تمہارے سارے ختم ہو جائیں گے، پروٹوکول سارے ختم ہو جائیں گے، جو آج پروٹوکول کے چکر میں ہے نا یہ سارے پروٹوکول ختم ہو جائیں گے۔ ایک سائڈ میں میرے آقا نے حضرت امام حسن کو بٹھایا اور دوسرے کندھے کے اوپر جو ہے نا اسے یتیم بچے کو بٹھایا، اور یہ امت کو تعلیم دی جب عید آئے نا تو پھر عید اس طرح سے کرنی ہے کہ اگر کوئی یتیم مسکین غریب ہو، غریب کا بچہ تو عید والے دن بھی جو ہے نا وہ چھولوں کی ریڑھی لا کے کھڑا ہوتا ہے، وہ چنے کی ریڑھی لگا کے کھڑا ہوتا ہے، حالانکہ دل تو اس کا بھی ہے نا، عید اس نے بھی بنانی ہے نا، پہننا تو اس نے بھی ہے نا۔ جہاں آپ 10,000 کا جوتا لیتے ہیں وہاں 3,000 کا لے لیں، باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ ہاں کسی غریب کو شامل کریں اپنی خوشیوں کے اندر، پھر دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہی جو ہے وہ ایک چیز آپ کی بخشش کا بہانہ بن جائے جی۔ ہاں یہی ایک چیز بخشش کا بہانہ مل جائے۔ میرے پاس واقعات بہت ہیں، ہاں ٹائم کی مناسبت نہیں ہے، نہیں میں بیان کرتا کہ ہمارا دین اسلام ہے کیا۔ وہ جب حضرت میرے آقا نے حضرت اما عائشہ صدیقہ کو فرمایا نا، فرمایا عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ تھوڑا سا ٹائم دے، میں اپنے باپ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھ کے آتی ہوں۔ تو جا کے مشورہ کیا، جب مشورہ کر کے آئیں تو میرے آقا نے فرمایا کہ کیا مانگتی ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا کہ نبی علیہ السلام سے یہ عرض کرنا کہ میرے محبوب اللہ کے اور آپ کے درمیان معراج کی رات جو راز کی باتیں ہوئی تھیں نا ان میں سے ایک راز کی بات بتا دے۔ تو آپ میرے آقا نے فرما دیا تھا، تو میرے آقا نے فرمایا اب راز تو نہیں رہے گا، لیکن چونکہ میں نے فرمایا کہ کیا چاہیے مانگو، کیا چاہیے تمہیں؟ تو آپ میرے آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں، رازوں میں سے ایک راز کی بات یہ ہے عائشہ، فرمایا کہ جو شخص کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتے ہیں نا، کسی دکھی دل کا انسانیت کا سہارا بن جاتا ہے، کسی کی دل آداری ہو، دل دکھی انسانیت جو ہوتا ہے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے نا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ عائشہ اللہ تعالیٰ اس کی بے حساب و کتاب بخشش فرما دیتا ہے۔ ہاں جو صرف دل کو، یہاں پہ کوئی نمازیں ہیں، کوئی روزے ہیں، کوئی تہجد ہے، کوئی نوافل ہے، کوئی ایسی بات ہے کچھ بھی نہیں، صرف ایک ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ اس کی بے حساب و کتاب بخشش فرما دیتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بیٹی حضور جو فرمائے نا ارشاد مجھے آ کے بتانا ہے، تو جا کے واپسی حضرت ابوبکر صدیق جا کے بتایا کہ تو نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات سنی تو آپ رونے لگ پڑے، جب روئے نا تو اب ظاہری بات رونے والی کوئی نہیں تھی، تو عرض کیا ابا جان رونے والی بات نہیں، آپ کیوں رو پڑے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹی تو نے تصویر کا ایک رخ دیکھا دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ عرض کیا ابا جان کیا مطلب؟ فرمایا بیٹی جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا اگر اس کو جنت مل سکتی ہے تو جو کسی کا دل توڑ دے گا تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ جو کسی کی دل آداری کرے گا، جو کسی کا دل توڑے گا تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ اس واسطے یہ ساری باتیں کرنے سنانے کا مقصد یہی ہے کہ دکھی لوگ بڑے ہیں،
بڑے بڑے حالات آپ کو پتہ ہے، مہنگائی جس طرح سے چلی گئی ہے، اور جہاں پہ یہ معاملات جا رہے ہیں، غریبوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ اگر آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، کوئی ناراض ہے، تو اسے منائیں۔ ہاں میرے آقا نے فرمایا جو صلح میں پہل کرتا ہے نا، اللہ اس کو 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ ہاں جو صلح میں پہل کرتا ہے، رب کی رضا کے لیے معاف کریں۔ ہاں کوئی روٹھا ہوا اس کو منا لیں، اور دل اپنا صاف رکھیں، دل صاف رکھیں۔ جو بندہ دل اپنے ہر مسلمان کے لیے صاف رکھتا ہے نا، اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے اوپر بھی اللہ جو ہے نا، وہ جو ہے بڑا انعام عطا کرتا ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ جنت کی ٹکٹ مل جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، سنتے ادا کر